کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک نہیں دو نہیں 3 ٹیکے لگائے ہیں. انہوں نے آئیڈینٹیفائی بھی کر دیے فلانا خاندان فلانا گروہ یہ جتھے لے کے آپ نے ساری بدماشی کی ہیں وہاں پہ کھول کے پولنگ اسٹیشن پہ. یہ پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی, یہ آپ کی اپنا الائڈ پارٹی کہہ رہی جو آپ کی گورنمنٹ جن کے سر پہ کھڑی ہوئی ہے. الائڈ وہ ہوتے ہیں جن جس سے ہم مل کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے یا الیکشن لڑنے, وہ ہمارے اوپوننٹ تھے. آپ کی گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے نا. ہمارے ساتھ خلاف الیکشن لڑا نا جی پنجاب میں. پنجاب میں انہوں نے الیکشن لڑا, چند صاحب نے, ان کی پارٹی, ان کو بھی پتا آپ کو بھی پتا, وہ کوئی کہنے کلانے کی بات نہیں ہے کہ کتنا پرسنٹ ووٹ پیپلز پارٹی کا ہے نہیں ہے. تو میرے بھائی کہہ سکتے ہیں, ان کو پوری آزادی ہے, بیٹھی ان کی جماعت پارلیمان کے اندر, کیوں نہیں قانون سازی کرتے پھر اس کے اوپر. 1.5 لاکھ سے تو سندھ سے بھی ووٹیں پڑتی ہیں جیتنے کے لیے. ہم نے تو نہیں کہا کہ وہاں پہ ہاسپٹل ہی بنائے ہوئے ہیں سارے, یہ بات نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھ میں دھاندلی کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ پنجاب میں کرتے ہیں. آپ ایک دوسرے کی اپنے الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالے ماجد صاحب. اور 1.5 لاکھ ووٹ کا کیا مطلب ہے؟ 1.5 لاکھ ووٹ پڑتے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ ٹیکے لگانے کی وہ بات کر رہے ہیں, میں نے تو نہیں بات کی. میرے تو دوست بھی ہیں بھائی. تو یہ 1.5 لاکھ کا جملہ بھی سمجھائے نا کہ 1.5 لاکھ ووٹ پڑتے ہیں, اتنے اسپتال نہیں بنے. ہم جیت جائیں تو ٹیکے لگتے ہیں, خود جیت جائیں تو پھر میں بھی کہوں گا ہاسپٹل ہی بنائیں. اور کیا میں کہہ سکتا ہوں ہمارے ساتھ. لیکن بات یہ ہے کہ چند صاحب نے بات یونٹی کی بھی کی کہ جی قوم ایک دھارے پہ تھی, تو بھائی ہم سب کی ایک رسپانسبلٹی ہے. ہم نے وزیر اعظم صاحب نے باقاعدہ طور پہ دعوت دی پی ٹی آئی کو, آن دی فلور آف دا ہاؤس آئیں, بیٹھ کے اس ہاؤس میں بات کریں. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں آپ کے پلے کچھ نہیں ہے, آپ اہمی بس باتیں ہی کرتے ہیں. یار مالک صاحب مینوں ایک چیز دی تسی سمجھا دو, یہ ایک فیصلہ کر لیں, یہ پولیٹیکل سسٹم سے بات چیت کرنے چاہتے ہیں کہ یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کبھی نہیں بات سنیں نا, کبھی کہتے ہیں جی دروازے بند ہو گئے, کبھی کہتے ہیں جی ہم بات نہیں کر رہے, کبھی کہتے ہیں جی ہماری کوئی بات نہیں سن رہا. پولیٹیکل بندوں کا مائنڈ سیٹ کا یہ ویژن ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پولیٹیکلی کہیں جی میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. آپ نے مجھے بتائیں مشکل ترین حالات ہم پہ بھی آئیں, ہم نے کبھی کہا جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, ہم فلان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی فلاسفی کی, بقول آپ کی پارٹی کے کہ فوج کا سربراہ باپ کا یار. لیکن آپ لوگ بھی وہی تھے نا گجرانوالہ جلسے میں, یہ باجوہ یہ فلانا, پھر اس کے ایکسٹینشن پہ ووٹ ڈال دیا آپ نے, کرٹیسائز کیا, کرٹیسائز کر ووٹ ڈال دیا, ایکسٹینشن کروا دی. دیکھیں تو آپ کتنے ثابت قدم ہیں. چاند صاحب نے بھی ووٹ دیا, ان کی پارٹی نے بھی ووٹ دیا, سب نے ووٹ دیا. وہ یہ کبھی نہیں کہتے تھے ووٹ کو عزت دو اور جرنیلوں کا نام نہیں. ووٹ کو عزت کیا ہوتی ہے؟ ووٹ کو عزت یہی ہے کہ ملک مشکلات میں اس کو نکالیں. ووٹ میں جو آئین کا حالات تھے ان کے دور میں, جو معیشت, جو عدالتوں کے حالات تھے, کون سنتا تھا؟ ہمارے تو بہن بیٹی مریم نواز کا دروازہ توڑا گیا کراچی میں اندر جانے کے لیے. فریال تارپور صاحبہ کو ہتھ گڑیاں لگائیں, وہ بھول گئے آپ پارلیمنٹ لاجز سے نکالے. تو یہ ماضی کو نہیں بھولے. جیسے چند صاحب چاہتے ہیں اگر یہ اپوزیشن میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ ان کو نظر آیا اور ان کو دل للچایا تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ نہیں ہم تو کیا کریں گے جی, یہ چند صاحب کی پارٹی کا فیصلہ ہوگا. جمہوریت ہے, جمہوری طور پہ فیصلہ ہوتے ہیں. ہم کسی فیصلے کے خلاف نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو جو اس وقت درپیش چیلنجز ہیں, مالک صاحب بات میری پارٹی کی نہیں ہے. ہم نے تو پہلے ہی آفر کی تھی, پیپلز پارٹی کو بھی کہا تھا, پی ٹی آئی کو بھی ہم نے کہا تھا بھی آپ آئیں گورنمنٹ فارم کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر آپ کی اکثریت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر آپ حکومت بنا لیں. اچھا ایک چیز بتائیں, ہم نے تو نہیں کسی کو منع کیا تھا. ایک چیز تو بتائیں سمریال الیکشن پہ, پھر میں آپ تینوں سے سمریال الیکشن میں نہیں, میرا سوال سن لیں. میرا سوال یہ ہے کہ سمریال میں کیا آپ نے ایسی توپ چلائی اور کیا وہاں ڈیولپمنٹ کر دی اور دودھ کی نہریں بہہ گئیں کہ بائی الیکشن کے اندر 3 گنا ووٹ آپ کو ایکسٹرا پڑ گئے. جہاں 8-10 ہزار کی لیڈ ہوتی تھی وہ 40 ہزار پہ چلی گئی. کیا ایسا کام کیا سمریال میں؟ سن لیں, آپ کو پتا رورل سائڈ میں ایک سمپتھی ووٹ بڑے زیادہ پڑتے ہیں. جب کوئی ڈاکٹر صاحب آپ الیکشن نہیں نہ لڑتے, آپ تو جس سسٹم سے آئے آپ تو ظاہر ہے مسکرائیں گے. 2018 میں جس طرح آپ آئے آپ تو مسکرائیں گے.
آپ جنرل باجوہ کی اور جنرل فیض حمید کی گود میں مسکراتے ہوئے آپ تو مسکرائیں گے. آپ کو کیا پتا کہ الیکشن کیا ہے, جمہوریت کیا ہے, قربانیاں کیا ہے. ابھی آپ کو 2 سال کے لیے جیل میں جانا پڑا تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ معاملات کس طرف چل رہے ہیں. جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ آپ بھی مالک صاحب جانتے ہیں. دیہاتوں میں جو ووٹ ایک برادری بھی نہیں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, میں صحیح بات ہے سمپتھیٹک ووٹر, لیکن اگر ایک جگہ پہلے الیکشن پڑا ہو جہاں 50% 51% سن لیں 51% پڑا ہو, پھر وہاں سے ووٹ بھی کم پڑا ہو, 45-46% پڑا ہو, لیکن سمپتھی ووٹ 4 گنا. میرا آپ سے سوال 4 گنا. میں آپ کی سیٹ پہ بیٹھا میں بریک لینے کا میرا آپ سے سوال ہے, آپ کو نون لیگ سے مسئلہ کیا ہوگا؟ ہماری پرفارمنس پہ کوئی ایشو ہے, لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیتے. مجھے تو تمام پارٹیوں سے مسئلے ہیں, میں ہر پارٹی کی جو منافقت ہوگی, غلط بات ہوگی, میں اس پہ کروں گا. سیالکوٹ ہم نے جیتا نہیں کبھی. نہیں, یہ سیٹ آپ کی تھی. یہ سیٹیں ہماری 2013 میں بھی آپ جیتے, 2018 میں بھی, 18 میں بھی آپ جیتے. میں نے بھائی سروے کر لیں پھر کیوں ووٹ دیے. چاند صاحب میں جب بریک لینی, لیکن سوال ایک چھوڑی جا رہا, دونوں کا اس پہ اوپینین چاہیے مجھے, کہ کیا اتنا سمپتھی ووٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی 8 اور 12 ہزار کی ایوریج کی لیڈ ہو, وہ بائی الیکشن کے اندر 40,000 ووٹ میں چلی جائے, مریم بی بی کی کتنا سمپتھی ووٹ ہے. یہ میں بریک لیتا ہوں, مریم نواز کی کنٹریبیوشن. ایک بریک لیتے ہیں جی, پھر آ کے ذرا سمپتھی ووٹ کا ذرا فیصلہ کرتے ہیں.